یہ بیان حلفی اور پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان آنے کی جو باتیں تیزی سے زور پکڑی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی لنک کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں؟ نہیں، بالکل نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ تو ایاز صادق صاحب کے منہ سے ایک بات نکل گئی، وہی ان کی میں عرض کر رہا تھا نا کہ شان محبوبی کے میری مسکراہٹ میں بھی ایک مطلب تلاش کرو، تو ان کی مسکراہٹ میں جو مطلب تلاش کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کرتے رہیں، ہمیں تو ان کی مسکراہٹ میں یا ان کی گفتگو میں بھی کبھی کوئی مطلب نہیں نظر آیا۔ نہیں، اب تو رانا شمیم بھی کہہ رہے، وہ رانا شمیم کہہ رہی ہوں، رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب حکومت ایک چیز سے ایک تاثر سے پریشان ہو رہی ہے اور اس پہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، تو پھر پی ایم ایل این والے بیوقوف ہیں کہ وہ حکومت کو مزید پریشان نہ کریں، تو وہ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے ہاں سوچ تو رہے ہیں، ہاں آ تو رہے ہیں، ہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ساری باتیں مفروضے کی کریں گے، تو لہٰذا حکومت پریشان ہو رہی ہے تو بسم اللہ پی ایم ایل این اس میں خوش ہوگی۔ دوسری بات دیکھیے، جو رانا شمیم والا جو ایفیڈیوٹ ہے، اس کے بارے میں بہت پہلے سے میں اسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو 3 سال بعد ضمیر جاگتا ہے نا، تو وہ پھر وہ جاگتا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹہوکا دیا جاتا ہے یا وہ کسی اور وجہ سے جاگتا ہے۔ تو جب 3 سالہ 6 سالہ نیند سے ضمیر جاگا، اور جاگا بھی لندن میں 2 دن کے لیے، اور جاگا بھی جا کے دفتر میں، تو اس ایک نواز شریف صاحب کے دفتر میں یا ان کے صاحبزادے کے دفتر میں، تو وہاں اس صورتحال نے جو اس کی گریوٹی تھی اس ایفیڈیوٹ کی جو رانا شمیم صاحب نے دیا تھا، اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے۔ جب وہ پہلے آیا تھا تو لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ قانون اور وقت کی کٹھالی میں گیا تو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، اس میں تو بہت سارا کھوٹ بھی ہے، بلکہ دوسری سائڈ کے لیے دھماکہ ہے، اور اب کھوٹ جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیے، پی ایم ایل این نے اب تک جج ارشد ملک کی ویڈیو سے لے کے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے، آپ ذرا ان کی پوری پلاننگ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ہے عدالتوں کے بارے میں، لیکن بذات خود وہ تمام ثبوت جو پریس کانفرنسوں میں پیش کیے گئے، ادھر ادھر پیش کیے گئے، وہ ابھی تک مثل کا حصہ نہیں بنے۔ مقدمے کی کارروائی میں ابھی تک انہیں ویڈیوز بھی نہیں بنی، ویڈیوز بھی، یعنی مقدمے کی کارروائی میں ان کے وکلاء نے اس کو بطور آرگیومنٹ ابھی مکمل طور پر اختیار نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سیاسی حملے ہیں جو ایک وقفے کے بعد ظاہر ہے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے، ایک سیاسی جماعت دوسری جو اپنی مخالف سیاسی جماعت پہ اپنے آرسنل سنبھال کے رکھتی ہے، اسلحہ خانہ، اور اس میں وقتاً فوقتاً کبھی وہ راکٹ پھینک دیتے ہیں، کبھی ویڈیو پھینک دیتے ہیں، کبھی کوئی اور شرلی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ اس طرح اسٹرکٹلی لیگل سینس میں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن بہرحال پی ایم ایل این اس میں کامیاب رہی ہے اب تک کہ بہت سارے، ایک دفعہ اس کی جتنی بھی لیگل بیٹلز ہیں ان کو بہرحال کچھ اسلحہ میسر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ آگے چلی جاتی ہیں، کچھ لیٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ بھی انہیں پہنچ جاتا ہے۔ سر صاحب، اب چونکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اخبار کا تراشا شیئر کیا، پھر انہوں نے ایک جو بات کی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کر ان کے سامنے جو ہے نوٹرائز انہوں نے کروایا، اب بھی اس بیان حلفی کی اتنی حیثیت برقرار ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے، یہ بیان حلفی تو جتنے بھی اٹیک کیے گئے ان میں سے شاید سب سے ویک اٹیک تھا نا، پہلے تھا۔ اگر دیکھیے، سب سے پہلی بات، اس بات سے پہلے بھی، یہ والی بات آنے سے پہلے بھی، بیان حلفی کے کانٹینٹس کہ جس جج صاحب کو فون کیا گیا، جیسے عامر فاروق صاحب کا اس میں نام لیا گیا ہے، وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، وہ اس بینچ کو سن نہیں رہے تھے، وہ سینئر جج نہیں تھے، وہ بینچ فارمیشن کا حصہ نہیں تھے، تو جو بیان حلفی کی ان تاریخوں میں وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، جو بیان حلفی کے ایکچوئل کانٹینٹس ہیں وہ تو ویسے ڈسپروو ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیسے یہ کیے، یہ تو جج صاحب تو یہاں موجود نہیں تھے، وہ تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور واپسی پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سوچ کے بتائیں گے، ہم سوچ کے بتائیں گے، ہم سوچ کے بتائیں گے۔ تو یہ والی کانٹینٹس تو اصل میں ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ تو ایک سیاسی بیان آلریڈی بڑا واضح ہے کہ رانا شمیم صاحب نے اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے کرنے کی کوشش کی، اور کسی نے پہلے کی طرح شاید انہیں بتایا نہیں کہ وہ 2-3 چیزیں پہلے سے چیک کر لیں کہ وہ بندہ اتنے ہے بھی سی جنہوں تسی آکھ رہے ہو کہ فون تے گل ہوئی سی، واٹ ایور ایلس۔ بٹ جو انگلینڈ کی کاروائی ہے، فون تو دوسری لینڈ پہ بھی سنا جا سکتا ہے نا، دوسرے ملک میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس ایفیڈیوٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے رجسٹرار سے کہا کہ ان کے گھر جا کے میری بات کروائیں، پھر تھوڑی دیر بعد میری بات ہو گئی ان سے،
بھائی کس کے گھر گئے؟ وہ امریکہ میں تھے، کس کے گھر سے بات ہوئی؟ رجسٹرار سپریم کورٹ گیا ان کے گھر پہ، رجسٹرار سپریم کورٹ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں، لیکن اس میں ریکنسائل بھی ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ نہیں حبیب صاحب، لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ ان سے بات ہو گئی تھی، تو وہ جج صاحب جو بینچ سن رہا تھا نہ اس کا حصہ تھے، نہ جو بینچ فارم کر رہا تھا اس کا حصہ تھے، جو جج صاحبان بینچ سن رہے تھے ان سے جونیئر تھے، یہ بھی نہیں تھے کہ وہ سینئر تھے تو کوئی اثر انداز کر سکتے تھے۔ اس کہانی کے اندر تو ایک چیز بھی کھڑے ہونے والی نہیں ہے نا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے خود فون کر کے کہا کسی کو کہ میں عقل سے مقدمہ خود سنوں گا اور میں یہ فیصلہ دے دوں گا، تو شاید پھر بھی کوئی بندہ بات سن سکتا تھا۔ جس کا نام سنا، آپ کو پتہ ہے جیسے عامر فاروق صاحب نہ صرف کہ اس وقت کسی چیز کا حصہ نہیں تھے، وہ اب مقدمہ سن رہے ہیں، تو آپ نے اب مقدمہ سننے والے کو کنٹروورشل بنانے کے لیے تاکہ وہ اب آپ کی اپیل نہ سنے، ایک ایسے وقت پہ جب نہ اس بینچ سے وہ منسلک تھا، نہ اس بینچ کے فارمیشن کے اندر حصہ تھا، نہ ملک کے اندر موجود تھا، نہ اس بینچ سے سینئر تھا، آپ نے کہا کہ جی اس کو فون کر کے گارنٹی لی، تو ثاقب نثار صاحب نے اس کو فون کر کے گارنٹی لینی تھی۔ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے، وہ بینچ کے حاضر سروس جج صاحبان سے گارنٹی لے سکتے تھے، چیف جسٹس صاحب سے لے سکتے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سیکنڈ موسٹ جونیئر پرسن سے یا تھرڈ موسٹ جونیئر پرسن سے اسلام آباد میں گارنٹی لیں۔ یہ تو کوئی میرٹس کی بات نہیں نا۔ لیکن جو میں تھوڑی سی بات شہزاد اکبر صاحب سے کر رہا تھا، یہ بات تھوڑی سی، ایک منٹ آپ مجھے دیں گی؟ جی جی، بس مجھے اسلام آباد ہائی کورٹس کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی شخص کسی کی گارنٹی دے، کسی چیز کی گارنٹی دے، تو اس کا حبیب صاحب کوئی کانسیکوینس ہونا چاہیے۔ میں کہوں کہ عدالت بلا لے حبیب صاحب کو اور میں پیش ہو جاؤں اور میں کہوں کہ سر یہ حبیب صاحب 4 دن بعد پیش ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو میں گارنٹر ہوں اس بات کا، تو اس کے بعد 4 دن گزرے، 8 دن گزرے، 400 دن گزر جائیں اور کچھ نہ ہو تو اس کا کوئی کانسیکوینس ہونا چاہیے۔ قانون اور عدالتوں کے احترام میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں اور خاموشی کو ترجیح ٹھیک ہے حبیب صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کھاد بحران پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پنجاب میں کھاد بحران جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے۔ 1 ماہ سے اس بحران پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں حکمرانوں کو کہ کس طرح سے کھاد میسر نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اس کی قیمت ضرورت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسان جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ساری صورتحال کا نوٹس لیا تھا، اور اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے، کیا کسانوں کو بآسانی کھاد مل رہی ہے، اس کی تفصیلات ہم جانیں گے ہمارے نمائندگان سے۔ اس وقت ایک واضح کر دوں کہ اب یوریا کی ضرورت ہے، ڈی اے پی کی ضرورت ڈی اے پی کی جب ضرورت تھی تب وہ نہیں مل رہی تھی، اب یوریا کی کیا صورتحال ہے یہ ہم اپنے نمائندگان سے جان لیتے ہیں۔ لیا سے ہمارے ساتھ محسن عدیل موجود ہیں۔ محسن، یہ بتائیے گا کہ کسانوں کو کھاد یہاں پر خاص طور پر یوریا کیا بآسانی دستیاب ہے، اور اگر دستیاب ہے تو کس قیمت پر؟ آج دیکھیے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ لیا میں آج 1 بوری بھی پورے ضلع میں کھاد کی دستیاب نہیں تھی اور نہ ہی فروخت ہوئی ہے۔ فیکٹریوں کی جانب سے جو ڈیلرز کو کوٹا دیا جا رہا تھا وہ بالکل محدود کر دیا گیا ہے، اور ٹائی اپ فارمولا جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے کہ آپ ڈی اے پی کی ایک بوری اگر اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ 1 بوری یوریا جو ہے وہ